بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ کل پہلی ذی الحجہ تھی، کل بھی کچھ مسائل قربانی کے تعلق سے بیان کیے گئے تھے اور آج بھی کچھ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، کیا اس کا قربانی کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی شخص مقروض ہے تو مقروض شخص قرض ادا کرنے کے بعد اپنی ملکیت میں یہ دیکھے گا کہ 52.5 تولہ چاندی یا ایسے ہی 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کو نصاب پہنچ جائے، حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس موجود ہو، اگر ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر اس کے پاس اتنی بھی مالیت نہیں بچتی ہے قرضہ دینے کے بعد، پھر اس شخص پر قربانی کا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی آج کل ایک سوال چل رہا ہے اور لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ بڑا زور و شور سے جاری و ساری ہے کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، یعنی ادا نہیں ہوتی۔ یاد رکھے، جو شخص قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے، خواہ اس کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ فقہا حضرات نے باقاعدہ اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص قربانی کے دن میں فقیر تھا اور پہلے وہ مالدار تھا، یا اگر قربانی کے دنوں سے پہلے کوئی شخص مالدار تھا اور قربانی کے دنوں میں وہ فقیر ہو گیا، تو ان دونوں شخصوں کا مسئلہ یہ ہے، چونکہ قربانی کے دنوں میں آخری وقت کا اعتبار ہے، جو شخص آخری وقت میں مالدار ہوا ہے، پہلے وہ غریب ہو یا نہ ہو اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ جو آخری وقت میں یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کے یہ جو 3 تاریخ ہے، یہ قربانی کے ایام کہلاتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں سے کسی دن کے کسی بھی حصے میں اگر انسان مالدار یعنی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس شخص پر قربانی کا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص قربانی کے ایام میں مر جائے اور وہ صاحب نصاب بھی ہو، یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، ایام قربانی میں قربانی کرنے سے پہلے اگر مالدار کا انتقال ہو جائے تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے، محض قربانی کی نیت سے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ لوگ آپس میں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نیت کر لی کسی جانور کے بارے میں تو اب اس کو قربان کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کی شکل اور صورت یہ ہوگی، مثلاً کسی غریب کی ملکیت میں کوئی پالا ہوا بکرا ہے، کوئی پالی ہوئی بھینس ہے، کوئی پالی ہوئی گائیں ہیں یا اور دیگر جانور ہیں جن کا قربانی کرنا جائز اور حلال ہے۔ اس میں قربانی کی نیت سے اگر قربانی کی نیت کر لی یا بکرا خریدا لیکن خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی،
بعد میں اس نے قربانی کی نیت کر لی، تو محض نیت کرنے سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ محض قربانی کی نیت سے کسی جانور میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ گم ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقہا حضرات فرماتے ہیں جس شخص نے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدا اور وہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا یا گم ہو گیا یا خریدنے والا مالدار ہے تو اس کو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے، اور اگر قربانی کا جانور خریدنے والا غریب ہے تو اس کے ذمے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک مسئلہ ہے، گم شدہ جانور، غائب ہوا وہ جانور اگر قربانی کے دنوں کے بعد مل جائے تو اس جانور کا کیا کیا جائے؟ ایسا ہو جاتا ہے اگر قربانی کے لیے خریدا ہوا جانور گم ہو گیا اور قربانی کے ایام گزر گئے، وہ بعد میں مل جاتا ہے، تو اس مسئلے کی فقہا حضرات نے 3 صورتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، اگر قربانی کا جانور خریدنے والا غریب آدمی تھا جس پر قربانی واجب نہیں تھی، تو قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے وہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا، گویا کہ وہ اس کے حق میں نذر ہے۔ اگر وہ جانور قربانی کے دنوں کے گزر جانے کے بعد مل جاتا ہے تو غریب آدمی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اسے زندہ حالت میں صدقہ کرے، اور اس کا صدقہ کرنا یہ واجب ہے۔ چاہے ایام قربانی میں غریب آدمی نے دوسرے جانور کی قربانی کی ہو یا نہ کی ہو۔ ایسے ہی اس کی دوسری صورت یہ ہے، اگر قربانی کے جانور خریدنے والا جو گم ہوا ہے جانور، اگر وہ مالدار ہے جس پر قربانی واجب ہے، ایام قربانی میں اس نے اس کے بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی کر بھی دی، بعد میں یہ جانور مل جاتا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اس جانور کی قیمت کا یہ صدقہ کرے یا نہ کرے، یعنی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ مالدار شخص کے حق میں قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے وہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہوتا ہے۔ تیسری شکل اس مسئلے کی یہ ہے، اگر اس کے بدلے میں قربانی نہیں کی تھی تو چونکہ قربانی اس کے ذمے باقی ہے، یعنی مالدار شخص کے ذمے قربانی چونکہ واجب ہے اور ذمے میں باقی ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ جانور کی قیمت صدقہ کر دے، خواہ یہی جانور ہو یا اور کوئی جانور ہو۔ ایسے ہی ایام قربانی میں قربانی کوئی شخص نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فقہا حضرات لکھتے ہیں، اگر غریب نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا مگر قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا تو وہ زندہ جانور صدقہ کرے، اور اگر مالدار قربانی نہیں کر سکا ہے تو اگر قربانی کے لیے جانور خرید لیا تھا تو اس کو اختیار ہے، چاہے زندہ جانور صدقہ کر دے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، اور اگر جانور نہیں خریدا تھا تو ایک متوسط
یعنی درمیانہ بکرے کی قیمت کا مالدار شخص کے اوپر صدقہ کرنا یہ واجب ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہے، اگر کسی انسان نے کئی سالوں سے غفلت یا سستی یا ناواقفیت کی وجہ سے قربانی نہیں کی ہے، تو اس شخص پر قربانی کی قضا کس طرح ضروری اور واجب ہے؟ اس میں فقہا حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی واجب تھی، اس نے غفلت یا ناواقفیت کی وجہ سے کئی سال قربانی نہیں کی، تو اس کی قضا کی صورت یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے اور ہر سال کی قربانی کی مالیت کے بقدر قیمت صدقہ کرے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہے جو آج کل عامةً گاؤں دیہات میں لوگ اس پر ناواقف ہونے کی وجہ سے عمل کر لیتے ہیں کہ ایک بکرے کو سارے گھر والوں کی طرف سے بس قربان کرنا یہ کافی سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ مسئلہ ہے، ایک بکرا پورے اہل بیت یعنی گھر والوں کی طرف سے واجب قربانی میں یہ کافی نہیں ہے۔ اس سے صرف ایک ہی شخص کی واجب قربانی ادا ہوگی، البتہ اپنے نام نفل قربانی کر کے اجر و ثواب میں سب گھر والوں بلکہ تمام امت کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا پوری امت کی طرف سے قربان کیا، تو اس کا مطلب اجر و ثواب میں پوری امت کو شریک کرنا ہے، نہ کہ پوری امت کی طرف سے واجب قربانی ادا کرنا۔ اور یہی مطلب ہے ان حدیثوں کا بھی جس میں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کا ذکر ہے، ورنہ اگر یہ مطلب ہو کہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے ادائے واجب کے لیے کافی ہو جائے، تو ایک گائے اور بیل بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا، چاہے گھر میں 50 افراد پر قربانی واجب ہو۔ پھر شارع نے جو تحدید کی ہے گائے بیل میں صرف 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، وہ باطل اور بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے حق بات یہ ہے کہ ایک بکرے سے صرف ایک شخص کی واجب قربانی ادا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔